السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ صدیق جان صاحب اور اسد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پہ ایک سمبڑیال الیکشن سے جو ایک مومنٹم بنا ہے عمران خان کی اس تحریک کا، جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی حالیہ ٹویٹس میں، اور ظاہر ہے جو تیاریاں ہو رہی ہیں اور عمران خان کی کال بہت جلد، کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کسی بھی وقت کال دے دیں گے، جتنا ایگریشن ان کی ٹویٹ سے نظر آ رہا ہے، تو اس کی بات کریں گے۔ لیکن دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو گورنمنٹ کے حلقوں کی طرف سے ایک بہت سکون اور ان کے جو اطمینان ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کنٹرول ہو چکے ہیں اور اب آگے ان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ٹھیک نہیں ہے، کیا مسائل ہیں، اور عمران خان کے بغیر کیسے جو چیزیں ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہی، ملک نہیں چل رہا یعنی کہ، اور کون سے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں بے شک اچھا دکھایا جائے لیکن گراؤنڈ پہ سب اچھا نہیں ہے۔ صدیق جان صاحب اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے اور اسد چوہدری صاحب بھی اس میں چیزیں ایڈ کریں گے۔ میں ڈائریکٹ صدیق بھائی سمڑیال سے میں اس لیے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح کا مومنٹم بنا ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو پنجاب کی قیادت، اس میں عالیہ حمزہ کا بڑا رول ہے۔ آج بھی انہوں نے جس طرح کا شو کیا وہاں پہ آر او آفس کے سامنے، تو انہوں نے تو مومنٹم پکڑ لیا پنجاب میں۔ بالکل، پنجاب میں مومنٹم پکڑ لیے۔ دیکھیں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ویسے عالیہ حمزہ صاحبہ کی طبیعت آج کافی خراب تھی، ظاہر ہے وہ جس طرح سے انہوں نے انت تک محنت کی انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، تو آج میری ان سے بات ہوئی ہے تو کافی ان کی طبیعت ناساز تھی اور وہ اس مومنٹم کو آگے لے کر بڑھنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کے اس سوال سے تو یہ مطلب اس سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن ایک بات جب آپ انٹرو دے رہے تھے تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، جو جب آپ نے یہ کہا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سب چیزیں اب کنٹرول میں ہیں اور حکومت بہت مضبوط ہو گئی ہے، شہباز شریف بہت مضبوط ہو گئے ہیں، اور اب تو عمران خان کے لیے چیزیں خراب ہیں اور بڑی کمزوری ہے عمران خان کے لیے، اور عمران خان اب بڑا مشکل ہے اس کا باہر آنا، یہ چیزیں۔ میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں، جب فیضان صاحب یہ ذرا دیکھ لیجیے گا یار، میں نے کرسی آگے پیچھے کی ہے، اس میں سیٹ میں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، جب یہ رجیم چینج ہوئی، تو اس سے پہلے آپ ذرا ماحول یاد کریں کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ پی ڈی ایم نے مہنگائی کو لے کر مارچ کیے، نیریٹو بنایا، صبح دوپہر شام مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی۔ جی ہاں، فوج کی اس وقت کی قیادت نے فوج کے اندر یہ بات کہی کہ عمران خان ناتجربہ کار ہے، اس نے بہت مہنگائی کر دی ہے اور گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ اس کو فوج لائی ہے اور مہنگائی ہو گئی تو ذمہ دار فوج ہے۔ فوج کی قیادت نے فوج کے اندر یہ نیریٹو بتا کر اور پوری اپنی ماحول بنایا، یعنی جس فورم کی ان کو آشیرواد چاہیے تھی، سپورٹ چاہیے تھی رجیم چینج کے لیے، حکومت گرانے کے لیے، وہ انہوں نے اس بنیاد پہ حاصل کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا اس وقت مہنگائی زیادہ تھی، آج زیادہ ہے؟ اوبویسلی آج تو اس وقت انسرٹینٹی زیادہ تھی، آج زیادہ ہے؟ بے روزگاری اس وقت زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ غربت اس وقت زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ لوگوں کے حالات اس وقت زیادہ خراب تھے یا آج خراب ہے؟ اس وقت لوگ خوشحال، کسان خوشحال تھا یا آج خوشحال ہے؟ مڈل کلاس کی اس وقت کیا صورتحال تھی، آج کیا ہے؟ کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ اس وقت کیا تھی، آج کیا ہے؟ ٹیکسٹائل اس وقت کیا تھی، آج کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، دیکھیں پی ٹی آئی نے جو سب سے بڑی حماقت اور بلنڈر کیا ہے، جس وجہ سے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ بزدل ہیں، چابی والے کھلونے ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ کسی کے اشاروں پر کھیلتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے کہ آپ عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں، بالکل آپ کو کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ وہ اس طرح سے کرنی چاہیے جیسے آج سلمان اکرم راجہ نے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یار عمران خان بیٹھا ہے قوم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے۔ عمران خان کو وہ قوم کی وجہ سے ڈیل نہیں کر رہا اور قوم آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ قوم کی خاطر اور آپ کی آنے والی نسلوں کی خاطر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو اب یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کرے۔ ایک بات۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے جس کے لیے عمران خان لڑ رہا ہے اور آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی نے جو سب سے بڑی پی ٹی آئی کے قیادت کے کمپرومائز ہونے کی جو دلیل ہے نا، وہ یہ ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے عوامی ایشوز سے پی ٹی آئی کا۔ جتنی چیزیں اس وقت خراب ہیں پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی خراب ہوئی ہوں۔ صحیح بات۔ لیکن نہ تو آپ کو عمران خان کیا کرتا تھا جب باہر تھا؟ عمران خان اپنی ٹیم کو بٹھاتا تھا، کمپیریزن کرتا تھا کہ میں جب چھوڑ کے گیا تھا تو یہ ریٹ تھے، آج یہ ریٹ ہے، اکانومی یہاں کھڑی تھی اب یہاں ہے۔ اور پھر دوسرا عمران خان کیا کرتا تھا، وہ ان کے سکینڈلز کو اٹھاتا تھا، ان کو ایشو بنا دیتا تھا، بار بار ایشو بنا دیتا تھا۔ مجھے بتائیں کہ پچھلے 3 سالوں میں
عمران خان کے جانے کے بعد یا 2 سال جب سے عمران خان جیل میں ہے، مجھے نون لیگ کا کوئی ایک ایشو بتائیں، اسکینڈل، کوئی ایک اسکینڈل بتائیں جس کو پی ٹی آئی نے ایشو بنایا ہو۔ وہ جو گندم والا آٹے والا جو اسکینڈل تھا وہ کتنا بڑا اسکینڈل تھا۔ عمران خان جیل سے ان کو کہتا رہا ہے کہ یار یہ جو جو نگران وزیر اعظم نے جو اعتراف کیا، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو کسانوں کا معاملہ ایشو نہیں بنا سکے۔ ابھی مجھے اور درجنوں چیزیں ان کو ملی سر۔ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ پروفیشنلز نکلے، ان کو مارے پڑی، ڈاکٹر ٹرمینیٹ ہوئے، ان کو لاٹھی چارج ہوا، پی ٹی آئی کوئی اس کو ایشو نہیں بنا سکی، گو کہ علی حمزہ جاتی رہی، لیکن اس طرح سے پی ٹی آئی بطور جماعت نہیں کر سکی۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بنگلہ دیش میں وہ جو حسینہ واجد کی اپوزیشن تھی، کون تھی وہ، جو خالدہ ضیاء، خالدہ ضیاء، بنگلہ دیش میں جب عوام سڑکوں پہ آئے وہ خالدہ ضیاء کی رہائی کے لیے نہیں آئے تھے سر۔ خالدہ ضیاء اس دھڑن تختے کے نتیجے میں باہر آئی ہیں، جماعت اسلامی پر سے پابندی اس کے بعد ہٹی ہے، عدالتیں اس کے بعد سے آزاد ہوئی ہیں۔ اس وقت ایشو تھا لوگوں کے پیٹ کا براہ راست مسئلہ۔ وہاں نہ غربت اتنی ہے جہاں پاکستان میں، نہ مہنگائی اتنی ہے جو پاکستان میں، بیروزگاری کے معاملے، نہ بیروزگاری اتنی ہے، لیکن وہاں جو ایشو تھا وہ لوگوں کا ایشو تھا۔ لوگوں کے ایشو پہ لوگ نکلے اور الٹیمیٹلی حکومت کو گھر جانا پڑا۔ ابھی آپ لیٹسٹ دیکھیں، شہباز شریف نے 30 سے 40 بلکہ تقریباً کو 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کا ریلیف ملنا چاہیے تھا پاکستانیوں کو، لیکن شہباز شریف نے ریلیف نہیں دیا اور کہا کہ ہم بجلی سستی کریں گے، بجلی اور مہنگی ہوگی۔ 100 روپے۔ اب مجھے بتائیں، بجلی، پیٹرول، ڈیزل، یہ ہر پاکستانی کا ایشو ہے، کسان 60-70% لوگوں کا ایشو ہے، ٹیکسٹائل اس سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو پی ٹی آئی ایشو نہیں بنا سکی، پی ٹی آئی نیریٹو نہیں بنا سکی۔ ایک ہے کہ یار ساری پاکستان کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے، نہیں بھائی، آپ نے چیزوں کو بتانا ہوتا ہے، ایشو بنانا ہوتا ہے حکومت کے لیے۔ اچھا، پی ٹی آئی نیریٹو نہیں بنا سکی، یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے۔ پی ٹی آئی نیریٹو نہیں بنا سکتی ہے، بنا سکتی ہے اور نہیں بنا سکی سر، پوائنٹ یہ بالکل بنا سکتی۔ کیا ایک پریس کانفرنس انہوں نے کرنی ہے، 40-50 سوشل میڈیا پہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ساری بات کو ایسے رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ نیریٹو بن جاتا ہے۔ لہٰذا اب آتے ہیں ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ سر دیکھیں، ملک نہیں چل رہا۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز اوپر گئی ہیں، تھوڑی سی اور اوپر چلی گئی تو جو آپ کے بجلی کے بل جتنے اوپر جانے لگے، آپ کے پیٹرول اور ڈیزل جتنا مہنگے ہونے لگے ہیں، جو تباہی آپ کی آنے لگی ہے، جو بربادی آنے لگی ہے، جو مہنگائی آنے لگی ہے، جو لوگ آج کی 2 خبریں دیکھ لیں کہ کبھی ہم نے سنا تھا کہ کوئی بھوک کی وجہ سے مر گیا یار پاکستان میں؟ آج ایک خاتون کا کہ وہ بزرگ خاتون بھوک کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج ایک خبر رحیم یار خان کی میں پڑھ رہا تھا کہ بچوں نے کہا کپڑے عید کے لے دیں اور والد نے ان کو زہر دے دیا، اور یہ پی ٹی آئی نے ان کو ایشوز بنایا۔ جو ابھی ایک سکینڈل آیا تھا پنجاب میں کہ عید میلاد النبی کی لائٹنگ کے اوپر کروڑوں روپے کی کرپشن ہو گئی، کیا ایشو بنایا ہے؟ ہاسپٹل کی نجکاری ایشو بنایا ہے؟ یہ جو شہباز شریف نے دعوے کیے تھے کہ بجلی سستی کریں گے، کیا پی ٹی آئی نے اس کو ایشو بنایا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھے؟ نہیں رکھے نا سر۔ لہٰذا عمران خان کو 2 چیزوں کا اگر آپ نکال لینا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آپ عمران خان کو مائنس کر دیں، اس کے جیل سے آنے والے بیانات کو، اور دوسرا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو۔ پی ٹی آئی کی قیادت کا پاس تو نیریٹو بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جسٹس جائیہ خان نے حکم دیا کہ 120 دن میں 9 مئی والوں کو ٹھوک دو، سزائیں دو ان کو، عبداللطیف چترالی کو بھی گئی سزا، ٹھیک ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز نے فیصلہ 180 دن میں کرنا تھا۔ مجھے ایک بتائیں، کیا پی ٹی آئی نے اس کو ایشو بنایا؟ نہیں بنایا۔ مجھے بتائیں، آج آپ دونوں سے میرا سوال ہے، آپ دونوں ویل کنیکٹڈ ہیں ماشاءاللہ، آپ دونوں ویل انفارمڈ ہیں۔ آپ چودھری صاحب ایک پرائم ٹائم شو کرتے ہیں، اس کے پروڈیوسر ہیں۔ چودھری صاحب مجھے 3 نام بتائیں پنجاب میں جو ٹریبیونل کے طور پہ جج کیسز سن رہے ہیں 8 فروری کے دھاندلی کے، 3 نام بتائیں۔ بالکل یہ سٹوریز ہائی لائٹ نہیں ہوئی، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ پی ٹی آئی بات کرے گی تو میرے جیسا کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا، رضوان صاحب یا کوئی بھی جو لوگ ہیں کور کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہوں گے تو لوگ اس کو جان رہے ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے میں بھی نہیں جانتا کہ کون سے ججز ہیں، کون سن رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو اسٹیبلش نہیں کیا۔ ہم نے اس معاملے کے اوپر پچھلی جو ہماری ویڈیوز تھیں، 3 معاملہ صدیق جان صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، ان کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک تو اسی معاملے پہ کہ کیوں، بلکہ آپ کے ساتھ ہم ویڈیو ہو رہی تھی جس میں بات ہوئی تھی کہ ٹریبیونلز کا معاملہ جو ہے وہ کیوں پی ٹی آئی نے ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ 180 دن میں فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کے تو 95% وہ جو رزلٹس ہیں حلقے ہیں وہ متنازع ہیں، تو کیوں یعنی آپ پی ٹی آئی جو ہے اس معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی؟ دوسرا مسئلہ آپ نے کہا عوامی ایشوز، ہم نے ایک ویڈیو کے اندر بات کی کہ عوامی جو ریئل ایشوز ہیں، جو لوگوں کے ایشوز ہیں، جب تک آپ عام آدمی کو ساتھ شامل نہیں کریں گے کوئی بھی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایگزیکٹلی یہی میرے الفاظ تھے، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ظاہر ہے وہ ٹویٹس ہم نے کیے اور کمنٹس کے اندر لوگوں نے کہا کہ یار عوامی ایشوز کو چھوڑیں، ہمیں نا عمران خان کا بتائیں،
इमरान खान की रिहाई के बारे में बताएं। लोगों की राय अपनी जगह पे ये भी एक अवामी इशू है, बड़ी मुकद्दम है, लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला यह है अवामी इश्यूज। देखें, हमने गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ ये वो सारा कुछ सदीक जान साहब ने बताया। ये छोटा वाकया नहीं है, यानी हम एक जुमले में ज़ाहिर है हम तो बात ही कर सकते हैं, या सदीक जान साहब हाईलाइट करके इंडिकेट कर सकते हैं कि ये हो रहा है। बच्चे कहते हैं कि हमें कपड़े लेके दो, बच्चे कहते हैं कि हमें कुर्बानी का जानवर लेके दो। वो जो शख्स है वो ट्राली चलाता है, उससे अपने बच्चों का पेट पालता है और अपना घर चलाता है, वो नहीं दे सकता। किस अजियत के लेवल के ऊपर वो शख्स गया होगा जिसने ये सोचा होगा कि वो अपने बच्चों को जहर दे दे? यानी रोंगटे नहीं खड़े होते किसी के ऊपर ये खबर असर ही नहीं करती। वो 70 साल की खातून है, उसकी बहन 60 साल की, वो दोनों एक घर के अंदर रहती हैं भावलपुर में। गो के एक माशरती भी इसके अंदर पहलू है, लेकिन ये जो कहते हैं कि हुकूमत को कोई इशू नहीं है, हर चीज ठीक है, अरबों रुपया इन लोगों ने इश्तिहारात के नाम के ऊपर बहा दिया इस गरीब आदमी का। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की बात की थी कि बिजली हमने सस्ती कर दी है, 7 महीने या 6 महीने का पैकेज दिया, और सदीक साहब ने भी कहा कि वो नहीं हुई सस्ती। कितने इश्तिहार उस मुहिम के जो हैं वो टीवी चैनल्स पर, अखबारात में चले। अरबों रुपया जो है वो इश्तिहारी मुहिम के ऊपर लग गया। अभी नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं अरबों रुपए के पीटीआई के खिलाफ, हो रहे हैं, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो खर्च होने हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। लेकिन सदीक जान साहब, ये जो 70 साल की औरत भूख से मरी है, इसका जवाब कौन देगा? वो जो बच्चे, माजूर बच्चे थे, वो जिस बाप ने अपने उन बच्चों को जहर दिया है, उसके 2 बेटे जो रहीम यार खान, ये छोटी स्टोरी नहीं है। यानी मुहज्जब जो माशरे होते हैं वहां पे लोग इस तरह के किसी एक इवेंट के ऊपर बाहर निकलते हैं और फना करके रख देते हैं हुकूमतों को, लेकिन यहां पे फर्क नहीं पड़ता। और इसमें जो बड़ा रोल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, अपोजिशन का है, वोट उनको दिए। सदीक साहब, मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। यानी हुकूमत से आप उम्मीद लगा के बैठे और एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत जो है वो खुदा तरसी करेगी। लोगों की तो उम्मीद ही नहीं है इस हुकूमत से। वो हुकूमत, लोगों ने जब वोट ही नहीं दिया, हम सारा दिन बैठ के लोगों को बताते हैं, हर कोई जानता है कि इनको वोट नहीं पड़ा हुआ, आम आदमी ने इनको वोट ही नहीं दिया हुआ, तो उनको क्या है, उनको क्या फर्क पड़ता है आम आदमी के मसाइल से? वोट लोगों ने दिया पीटीआई को। हम कहते हैं कि जी 2/3 अक्सरियत से ज्यादा सीटें पीटीआई ने जी जानी थी। तो इन लोगों के ऊपर जितना बर्डन है, जितनी जिम्मेदारी है पीटीआई के लोगों के ऊपर, क्या वो पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। और मैं अगेन पिछली वीडियो में भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अब भी कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, उसकी जो खामोशी है अवामी इशूज के ऊपर, वो मुजरिमाना खामोशी है। जुबैर साहब ने, एक सेकंड दे दें सिर्फ, जुबैर साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि IMF और हुकूमत जो है वो कहां ले आई है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, और उन्होंने लिखा है कि कॉटन जो है, कपास, 31% उसमें कमी हुई है। कपास की कमी अहम है पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट्स हमारी टेक्सटाइल की हैं सबसे ज्यादा, और जब हम कॉटन बाहर से मंगवा रहे होंगे, बर्डन भी बढ़ेगा हमारे इंपोर्ट के ऊपर और तबाही होगी हमारे टेक्सटाइल के सेक्टर की। लेकिन क्यों? क्योंकि गन्ना बेचना है, चीनी बेचनी है, चीनी एक्सपोर्ट करनी है, लोगों को कहना है कि चीनी वाफर है, एक्सपोर्ट करके फिर हमने बताया कि हमने इंडिया से भी 50,000 टन चीनी खरीदी, UAE से भी हमने चीनी खरीदी, जहां पे कोई फसल नहीं होती, गन्ना पता नहीं किसने वहां पे उगाया और इनको चीनी उन्होंने वहां से भेजी। क्यों? क्योंकि पैसा बनाना है, जो कारोबारी है उसने पैसा बनाना है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट सुन ले। अच्छा, गंदम के ऊपर उन्होंने बताया जी 9% डिक्लाइन है गंदम में, इसी तरह गन्ने का भी डिक्लाइन ही है, चावल का भी डिक्लाइन ही है। खालिद खोकर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ फिगर्स दिए। रोना क्या है? मकई के रेट का रोना है। पिछले साल जो मकई 4,000 रुपए मन बिक रही थी, इस वक्त मार्केट में उसका रेट 2,000 से 2,200 रुपए मन है। और वो ये कहते हैं, मुझे मकई की काश्त का ज्यादा आइडिया नहीं है, जनूबी पंजाब में तो ये फसल भी नहीं होती, 80,000 रुपए फी एकड़। खालिद खोकर साहब ये कह रहे हैं कि फी एकड़ 80,000 रुपए का नुकसान हो रहा है किसान को, किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। गोश्त, उन्होंने कहा कि महंगा है, गोश्त को कोई कम नहीं कर रहा मुर्गी का। तो अगेन जो सरमायाकार है उसकी जेब में पैसा जा रहा है, गरीब आदमी के पल्ले कुछ नहीं है। जो संबड़ियाल इलेक्शन की उन्होंने बात की, इस पे तो अब धांधली शांधली और ये वो की बात बनती नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब है, वैसे तो सुभान अल्लाह उनकी भी और हसन मुर्जा साहब की भी, वो कहते हैं कि तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, वो कहते हैं कि नून लीग को भी वोट नहीं दिए। और फिर वजह क्या बताते हैं? वजह यह बताते हैं क्योंकि हमने नून लीग का साथ दिया था, इस वजह से नून लीग हमें वोट नहीं देती। और कहते हैं लोग वोट नहीं देते जी, लोग जब हम कहीं वोट मांगने जाते हैं तो लोग हमें गंदम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये गंदम के ऊपर जो लोग समझ रहे थे कि कोई चक्कर ही नहीं है और किसान को माफिया कह रहे थे और ये कह रहे थे कि किसान जो है वो मैनिपुलेट करता है और लोगों को महंगा आटा मिलता है, वो याद रखें कि किसान इनको मजा चखाएंगे
और सारी जिंदगी संभड़ियाल जैसे इलेक्शन जो है नहीं होने। फिर हसन मुर्जा साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे वो नादिर गुरबानी साहब के शो में, वो कहते हैं हल्फन कहता हूं कि नून लीग वाले बगैर सहारे के हलकों में नहीं जा सकते, बगैर आसरे के ये लोग अपने लोगों के अंदर नहीं बैठ सकते। तो ये इनके हालात हैं। बातें ये क्यों बैठे हुए जी? बातें जितनी बड़ी बड़ी, हाँ उन्होंने सहाफी ने सवाल पूछा कि आप हुकूमत को छोड़ रहे हैं? चंद साहब भी बैठे हुए थे, हसन मुर्जा साहब भी बैठे हुए थे। तो चंद साहब कहते हैं नहीं हम तो हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। और जैसे ही उनका फिक्रा ये कंप्लीट होता है तो हसन मुर्जा साहब वहां पे बैठ के कहते हैं कि ठीक है हमें वो कह दे बीबी मरियम नवाज कह दे कि छाड़ दे, उसे छाड़ देंगे। मतलब आप क्या अवाम को आप भी बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं। सो अगेन जब पीपल्स पार्टी भी यही काम कर रही है, नून लीग भी वही काम कर रही है, तो पीटीआई की यह जिम्मेदारी है कि वो अवाम के इन इश्यूज को आके हाईलाइट करे, वरना लोग आपको भी जूते मारेंगे। देखिए आखिरी बात में इसके अंदर एक सवाल ले लें फिर बात अब कंप्लीट कर लें। कुछ लोगों का ये ख्याल है जिसमें हमारे देखने वाले भी ये कहते हैं कि पीटीआई जो है वो ऑलरेडी विक्टिम है, और जब आप ये गुफ्तगू करते हैं तो ये विक्टिम ब्लेमिंग की जुमरे में आता है कि ऑलरेडी मुश्किल में है और मसाइल हैं, तो वो उन्होंने उनको मार्जिन दे दें। आप मैं बता देता हूँ। देखें थोड़ा सा पीछे ताकि इमाम की ज़ियारत भी होती रहे साथ। देखें बात यह है कि पीटीआई जिस निज़ाम से लड़ रही है ना, ये पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन दिन है। ठीक है। दूसरा ये है कि पीटीआई को इमरान खान को जो पाकिस्तान ने मोहब्बत दी है, ये कायद-ए-आज़म के बाद पहली मिसाल है। ठीक है। जब आपकी लड़ाई जितनी बड़ी होती है ना, तो आपने जितनी बड़ी ताकत से आपकी लड़ाई होती है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी जबरदस्त होनी चाहिए। ये कोई वो पर्चा नहीं है कि 7 में से 3 सवाल कोई भी हल कर दे, 4 सवाल हल कर दे, या 100 में से 33 नंबर नहीं लेने आपने। आपकी लड़ाई जिस निजाम से है, आपने इस निजाम को हर फोरम के ऊपर आपने टक्कर देनी है, वरना आप नहीं जीत सकते इस निजाम से। भाई बात यह है, मैं एक आम आदमी हूं, मैं कहता हूं यार इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा जबरदस्त बंदा है यार, बेचारे के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको रिहा होना चाहिए। लेकिन जब मुझे आप आके कहेंगे ना, आप और चौधरी साहब कहेंगे कि जी हम ये कॉल देने जा रहे हैं कि 15 दिन में गंदम उठाओ वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। यार ये तो मेरी बात कर रहे हैं, मेरी तो गंदम पड़ी हुई है। ठीक है, मैं तनख्वाहदार तबका हूं। आप वैसे इमरान खान के लिए कहेंगे लोगों की मोहब्बत प्यार अपनी जगह पे, हम रोज टैक्सी पे सफर कर रहे होते हैं तो हर कोई कहता है यार इमरान, किसी को पता चल जाए। नहीं, इसमें ये अहम नुक्ता है सदीक जान साहब कि आप इमरान खान के लिए जब उस किसान को कहेंगे कि निकलो जिसकी तो गंदम नहीं बिकी हुई, जिसकी मकई नहीं बिकी, जिसको सेहत नहीं मिल रही, जिसके बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को जो जहर दे रहा है, वो अपने बच्चों की फिक्र करेगा या इमरान खान की फिक्र करेगा? बिल्कुल। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह कि जब मुझे ये पता चलेगा कि पीटीआई ने कहा है कि भाई 15 जून तक पेट्रोल की कीमतें 50 रुपए फी लीटर कम करो या बिजली का यूनिट 20 रुपए सस्ता करो, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी हम आ रहे हैं, मैं कहूंगा यार मेरी बात हो रही है, यार ये तो मेरे लिए खड़े हो रहे हैं। तीसरा, जैसे आज सलमान रहीम राजा साहब ने गुफ्तगू किया, ऐसे पीटीआई के हर बंदे को गुफ्तगू करने की जरूरत है कि भाई इमरान खान के अंदर होने से यही नुकसान आपको हो रहा है, पाकिस्तानियों को हो रहा है। यही रुक जाएं। पेट्रोलियम लीवी हुकूमत ने बढ़ाई, 100 रुपए कर दी, असेंबली लेजिस्लेशन बकायदा की और 100 रुपए तक अब चली गई, यानी 70 से 100 पे चले गए हैं। किसी पीटीआई के रहनुमा को किसी ने देखा है कि खड़े होकर बात की हो? किसी ने कहा हो कि तुमने अवाम की जेब के ऊपर इतना बड़ा डाका डाला है? और किसकी नाअहली की वजह से? सदीक जान साहब, टैक्स मैंने इकट्ठा करना है, टैक्स इमरान खान ने इकट्ठा करना है या अपोजिशन ने इकट्ठा करना है, इस हुकूमत ने इकट्ठा करना था। ये हुकूमत टैक्स कलेक्शन में नाकाम हुई है और उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को, मुझे, आप लोगों को, हम सब लोगों को, कि हमें 30 रुपए जो हमें रिलीफ मिल सकता था वो इस हुकूमत को देना पड़ रहा है। लेकिन पीटीआई इसके ऊपर नहीं बोली। बजट आने वाला है, 10 तारीख को बजट पेश होना है, खबरें आना शुरू हो गई हुई हैं, इनसाइडर्स लोग दे रहे हैं, रिपोर्टर्स दे रहे हैं कि हुकूमत ये सोच रही है, ये प्लान कर रही है, यहां इतने पैसे हैं, यहां इतने पैसे हैं। कोई पीटीआई का बंदा आपको अभी तक नजर आया है बजट के ऊपर बात करता हुआ? पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हमें सबसे ज्यादा उम्मीद, मैंने कहा था कि मैं पंजाब से हूं तो मुझे उम्मीद थी कि हमाद अजहर साहब बोलेंगे, एटलीस्ट ट्वीट करके बताएंगे, कोई वीडियो पैगाम आ जाएगा और लोगों को बताएंगे कि लोगों इस हुकूमत ने तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म किए हैं। लेकिन कोई पीटीआई वाला नहीं बोला। जितने बड़े बड़े इनके माशी एक्सपर्ट थे, हुकूमतों के मजे ले रहे थे, अब गायब हैं। सर जी मुझे एक बात बताएं, क्या ये काम तहरीक इंसाफ का नहीं है जो इमरान खान खुद बैठ के करता था कि बताता था कि जब मैं हुकूमत छोड़ के गया था तो इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस थी फी बैरल जी, और मैं उस वक्त थी कोई $117 फी बैरल जब इमरान खान छोड़ के गया था, और पेट्रोल और डीजल मेरे थे 150 रुपए के, आज 104 105 पे चल रहा था पहले, और आप 80 तक भी गया, नहीं इससे भी नीचे गिरा हुआ। अच्छा ठीक है,
اچھا پھر دوسرا, کیا یہ پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز آ کے بتائے؟ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا, دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے, اب سمڑیال میں ساری چیزیں زبردست کی پی ٹی آئی نے, لیکن اسد اللہ خان صاحب نے جب ٹویٹ کیا تب پتہ چلا کہ آرو کون تھا, وہی تھا جو خواجہ آصف والا تھا. دیکھیں پی ٹی آئی کو, اگر پی ٹی آئی ایک جماعت ہے بھائی, اگر روزانہ ان کی ایک پریس کانفرنس ہو, ایک دن وہ پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں کا کمپیریزن بتائیں, دوسرے دن وہ بتائیں اوور آل مہنگائی کا حکومت کو ایکسپوز کریں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سطح خیرہ نے, وہ جو $62 فی بیرل آج کی قیمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اسی طرح سے جب یہ بات پتہ چلے گی کہ اچھا جو میں نے بات چودھری صاحب کر رہا تھا نا کہ کون کون سے جج ہیں جو ٹریبیونل کے طور پہ کیس سن رہے ہیں اور کئی دنوں سے وہ سماعتیں نہیں کر رہے, کئی ہفتوں سے, ان کے نام تک کسی کو نہیں پتا. مسئلہ یہ جب ان کے نام آتے ہیں نا تو کام پہ ان کی ٹانگتی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ آج اگر وہ مکروہ گندا غلیظ نیچ انسان جو ہے, اگر آج وہ اپنی شکل بدلنے پہ مجبور ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ اتنا گندا ہو گیا, ذلیل ہو گیا کہ آج وہ نکل نہیں سکتا. مجھے بتائیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ جنہوں نے لاسٹ پی ٹی آئی کے خلاف 5 جنہوں نے فیصلہ دیا, کیا ان کے نام آتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو؟ کیا لوگوں کو آتے ہیں؟ نہیں آتے. سر ہوا کیا؟ نون لیگ نے اعجاز الاحسن, اعجاز افضل اور عظمت شہید سے مظاہر اقبال نقوی صاحب کے نام لے لے کے, ان کے نام لے کے, یہ نام ہی نہیں لیتے ان ججوں کے. کیوں؟ مسئلہ پی ٹی آئی میں یہ ہوا ہے کہ اس وقت ان کی قیادت ہے بڑے بڑے وکیلوں کے پاس, وہ ججز کے نام اس لیے نہیں لیتے کہ ان کی کروڑوں روپے کی ساری دکانداری ہے. یہ بڑا ویلڈ ان کا پوائنٹ ہے, لیکن میں ایگزامپل ہے جنوبی پنجاب کسانوں کا مسئلہ ہے نا, تو ہم گندم بڑا جو گڑھ ہے جنوبی پنجاب ہے, اون عباس بپی صاحب نام لیتے ہیں. اون عباس بپی صاحب نے کتنی پریس کانفرنس کی ہیں کہ جس میں وہ بتائیں کہ گندم کے کسان کے ساتھ ہوا کیا ہے. میں کہتا ہوں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو. یہ کسی غریب کسان کے پاس جائیں جس کی 6 ایکڑ 10 ایکڑ کی زمین ہے, وہ اپنے بچوں کی فیسیں بھی دیتا ہے اور اپنا گھر بھی پالتا ہے, وہ بتائے گا کہ وہ کس اذیت کے اندر ہے. اور وہ صرف اس حکومت سے نہیں, وہ آپ لوگوں سے بھی, اپنے نمائندوں سے بھی نفرت کرتا ہے. نہ وہ بولے, عامر ڈوگر صاحب ملتان سے ہیں, ارد گرد سارے وہ مطلب اتنے ایم این اے جنوبی پنجاب سے, یار سر پہ بٹھایا, کیوں نہیں بولے؟ میں نہیں نام لوں گا, میں تو نام لوں گا, ہمیں کیا ہے, ہم نے کسی پی ٹی آئی والے کے وہ روادار نہیں ہیں, کیوں نہ نام لیں؟ جب یہ میرے ایشوز پہ, عوام کے ایشوز پہ بات ہی نہیں کریں گے تو ہم تو نام لیں گے, اور ایک ایک بندے کا بتائیں گے انشاءاللہ, اس کے اوپر کام کر کے بتائیں گے کہ یہ لوگ کیا کیا عیاشیاں کر رہے ہیں, کیا کیا مزے لوٹ رہے ہیں, اور کیوں یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. بس اختتام کریں, بہت غصہ آج آپ نے جو نا وہ 3 سے اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.